آج کے دور میں بچے جو ہیں وہ والدین سے کیوں دور ہو چکے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کا یہی کویشچن ہے کہ بچوں کو ہم اپنے قریب کیسے لا سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو 3-4 ٹپس بتاؤں گی، اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے جو ہیں وہ نہ صرف تعلیم میں اچھے ہوں گے بلکہ ان کی آپ کے ساتھ محبت بڑھے گی اور وہ آگے زندگی میں بہت کچھ کر سکیں گے۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ویڈیو اینڈ تھینک یو ایوری ون کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہو، میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہو، اور میں اسی طرح بہت سارے اچھے ٹاپکس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ الیبوریٹ کروں گی۔ تو دن کا آغاز جو ہے ہم ہمیشہ ایک خوبصورت ویو سے کرتے ہیں۔ کچن گارڈن آپ سبھی کو میں بتا چکی ہوں کہ دیٹ از مائی فیوریٹ، اینڈ آپ لوگوں کو بھی اگا لینا چاہیے اب تک جتنی آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھ لی ہیں۔ تو ساتھ ہی ساتھ گھر کی بھی کوئی ٹپس شیئر کروں گی میں آپ کے ساتھ۔ تو واشنگ مشین کو صاف کرنے کا طریقہ میرے خیال ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ طریقہ دیکھ لیں کہ مشین کو کیسے صاف کرنا ہے کہ جب آپ لوگ کپڑے واش کر لیتے ہو تو اس کے بعد نا مشین کے اندر مٹی رہ جاتی ہے، وہ اس کے بیلٹ کے اندر جو ہے وہ پھنس جاتی ہے اور مشین جو ہے وہ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی ایشو رہتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ کپڑے واش کر لینا تو فوراً اس کے اندر پانی ڈالیں، 1 منٹ کے لیے مشین چلائیں، تو اس سے بہت اچھے سے کلین بھی ہوگی اور آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کی مشین کبھی خراب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہہ سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے لگا کہ یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ تو آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ آج کی افطاری میں بنانے والی ہوں بھنڈی، ٹھیک ہے۔ بھنڈی جو ہے آج کل آپ کو پتہ ہے موسم آ چکا ہے اور اس کو کھانے کو بھی دل کر رہا ہے، تو بڑی آسان اور زبردست ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کیسے بن رہی ہے۔ سب سے پہلے میں نے بھنڈیوں کو فرائی کیا، ان کو نکال لینا ہے۔ نکالنے کے بعد جو ہے آپ نے پیاز ڈالنے ہیں، ان کو بھی اچھے سے سوتے کرنا ہے، اور اس کے بعد ٹماٹر، ہری مرچیں جو بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن ایک چیز لازماً ڈالنی ہے، اناردانہ اور پودینہ، یہ 2 چیزیں آپ ڈالیں گے نا تو آپ کا سالن بہت اچھے سے بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں بچوں کے اوپر۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنا ہر پیرنٹس کا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں کا نام رکھنا، ان کی تعلیم کے اوپر فوکس کرنا، ان کی شادی کرنا، ٹھیک ہے، یہ ہر پیرنٹس کا فرض ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، آج کل کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ بچے تعلیم نہیں حاصل کرتے، ہم نے مہنگی یونیورسٹیز میں بھیجا لیکن وہ صحیح سے نہیں پڑھتے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف انٹرنیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ ہم خود بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنا ٹائم جو ہے نا اپنے بچوں کو نہیں دیتے۔ ماں باپ جو ہے وہ علیحدہ ٹک ٹاک دیکھتا ہے، بچہ علیحدہ دیکھتا ہے، ماں باپ علیحدہ لیپ ٹاپ چلاتا ہے، بچہ علیحدہ چلاتا ہے۔ جب ہم آفس میں بیٹھ کے کنورسیشن نہیں کریں گے، بات چیت نہیں کریں گے، اچھی باتیں اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے یا ان کی باتیں نہیں سنیں گے تو اس سے ہمارے درمیان محبت نہیں پیدا ہوگی۔ ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ اگر بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بچے موبائل بہت چلاتے ہیں، اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ جب پیرنٹس زیادہ موبائل چلائیں گے تو بچے ڈیفینیٹلی زیادہ موبائل چلائیں گے۔ اگر آپ یہ کم چلائیں گے نا تو آپ کے بچے ہمیشہ آپ کو فالو کرتے ہیں، وہ بھی کم چلائیں گے، جو کام آپ کریں گے وہی کام وہ کریں گے۔ تو بہتر ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، اچھی کنورسیشن کریں، ان کی باتیں سنیں، آپ اپنی بھی ان کو باتیں بتائیں۔ تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ جب ہمارا دور تھا تو ہمارے پیرنٹس جو تھے ہمیشہ ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے اپنی باتیں بتایا کرتے تھے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہم ویٹ کیا کرتے تھے کہ کب لائٹ جائے گی اور ہم سارے اکٹھے بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کی باتیں سنیں گے۔ تو یہ میرا خیال ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ سیکنڈ چیز کی ذمہ داری، آج کل ہم اپنے بچوں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتے، وہ کالجز سے آتے ہیں، سو جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور موبائل چلاتے ہیں، بس۔ ہمارے دور میں کیا ہوتا تھا کہ ہم جب کالج میں جایا کرتے تھے پہلے نمبر پہ تو ہم نے لوکل جانا تھا، ایک لمبی خواری کے بعد جب ہم کالج پہنچ جاتے تھے تو اس کے بعد ہم نے یہ بھی سوچنا ہوتا تھا کہ واپسی ہم نے کس کے ساتھ اور کیسے جانا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور پیسوں کی مینجمنٹ کرنا اور سوچتے رہنا کہ کرائے کو آج جو ہے وہ کیسے مینج کرنا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہوتی تھی، یعنی کہ ہمارے اوپر ذمہ داری تھی۔ اور کالج سے آ کے ہمیں سونے کا ٹائم بالکل نہیں تھا ملتا، بلکہ کالج سے آنے کے بعد ہم نے اکیڈمیز پڑھانی تھی، بچوں کو ٹیوشن پڑھانا تھا، پہلے چھوٹے بچوں کو، پھر بڑے بچوں کو، پھر اس سے بڑے بچوں کو،
यानी कि 10 बजे तक हम सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाते रहते थे। उसकी वजह ये थी कि हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी थी। हमें पता था कि अगर हम नहीं ये सब करेंगे तो हम तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे, और तालीम का इतना शौक़ था कि उसके लिए हम कुछ भी करने को लिए तैयार थे। और ज़िम्मेदारी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आजकल बच्चों के ऊपर नहीं है, और मेरा ख़्याल है कि हमें बच्चों के ऊपर ज़िम्मेदारी डालनी चाहिए कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपने ख़ुद इसको कैसे मैनेज करना है। नंबर 3, आपने ना हमेशा अपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल पैदा करना है। बच्चों को इतना कॉन्फिडेंट दें कि वो किसी भी लाइफ के फेज़ में जो है वो अपने लिए काम कर सकें, ठीक है? उनको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़े। जब आप बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल क्रिएट करेंगे ना, इसी दौरान आपके बच्चों को आपसे मोहब्बत हो जाएगी। वो कभी आपसे दूर नहीं भागेंगे, बल्कि हमेशा आपके साथ रहेंगे। नंबर 4 पे कि आपने अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाना है, उनके साथ मोहब्बत करें। हर बंदे के कुछ अच्छे पार्ट्स होते हैं, कुछ गलत चीज़ें भी होती हैं, बच्चों के अंदर भी ऐसे होता है क्योंकि इंसान जो होता है वो नासमझ होता है, ठीक है? तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को करेक्ट करें, जहाँ वो गलती करते हैं उनको बताएं। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा हो, एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।